اس میں اگر کوئی عالم دین ہاتھ اٹھا کر میرے گھر کی طرف اشارہ کرتا ہوا کہے گا مولا کل جو شادی ہوئی ہے اس شادی کو شادی خانہ آبادی فرما دینا، ایک عالم اگر نائب رسول ہو کر ہاتھ اٹھا کر اپنے مولا کی بارگاہ میں دعا کرے گا تو وہ دعا قبول ہو جائے گی۔ اس لیے انہوں نے بزم رسول اکرم سجا کر علماء کو بلایا ہے، اللہ تعالیٰ اس مقصد میں انہیں کامیاب فرمائے۔ دیکھیے انسان جب زندگی گزارتا ہے نا تو زندگی گزارنے میں ایک ایسا رنگ ہونی چاہیے، ایسا طریقہ ہونی چاہیے کہ لگے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا اخلاق اچھا ہونی چاہیے، کردار اچھا ہونی چاہیے۔ ہم اگر چلیں تو شریعت کے دائرے میں چلیں، ہم کھائیں شریعت کے مطابق کھائیں، ہم اگر پہنیں تو شریعت کے مطابق پہنیں، ہم جون سا بھی کام کریں شریعت کے دائرے میں ہو کر اگر کریں گے اس کام میں اللہ کی مدد ہوگی، اس کام میں اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ لیکن سنیے یہ اخلاق کی بات آئی ہے کہ ہمارا اخلاق اچھا ہونی چاہیے، تو اس نبی کی بارگاہ میں چلیے جس نبی کے اخلاق کی شہادت قرآن دے رہا ہے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے محبوب تم بڑے اخلاق پر ہو، اے محبوب تیرے اخلاق کا جواب نہیں، یا رسول اللہ آپ کے اخلاق کا جواب کیسے ہو جبکہ آپ کا جواب نہیں۔ آپ چلیے بارگاہ رسالت میں چلتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوا چلو، اگر کوئی انسان اپنی زندگی گزار رہا ہے، اس زندگی گزارنے میں اس کا اخلاق کیسا ہے وہ اس سے زیادہ کوئی نہیں جانتا جو اس کے ساتھ ہر وقت رہتا ہو۔ بلا تشبیہ یوں کہیے ایک بیوی شوہر کے اخلاق کے بارے میں زیادہ جانتی ہے اور شوہر اس کے اخلاق کے بارے میں زیادہ جانتا ہے۔ اب ہمارا ایمان عشق مصطفیٰ میں پر نور ہو گیا، دل مچل گیا، آنکھوں میں شعور ہو گیا، چلو اس نبی کے اخلاق کے بارے میں پتہ لگائیں کیسا اخلاق کا مالک تھا۔ صدیق اکبر سے پوچھو، فاروق اعظم سے پوچھو، عثمان غنی سے پوچھو، علی مرتضیٰ سے پوچھو۔ اے یارو غار آپ تو سفر میں مصطفیٰ کے ساتھ تھے، حشر میں مصطفیٰ کے ساتھ تھے، قبر میں مصطفیٰ کے ساتھ ہیں اور حشر میں مصطفیٰ کے ساتھ ہوں گے، تو آپ بتائیں میرے نبی کا اخلاق کیسا تھا، ان کے اخلاق کا عالم کیا تھا؟ تو صدیق اکبر جواب دیں گے، صحابہ کرام جواب دیں گے، مجھ سے نہ پوچھو بلکہ محبوب رسول سے پوچھو تو چلو گے۔ اے عائشہ آپ ہی بتائیں میرے نبی کا اخلاق کیسا تھا، ان کے اخلاق کا عالم کیا تھا؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس سے نہ پوچھو جس کے بستر پر نبی مکرم پر قرآن اترتا تھا، بلکہ صاحب قرآن سے پوچھو، اور قرآن سے پوچھو تو قرآن کہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے محبوب تم بڑے اخلاق پر ہو، تیرے اخلاق کا جواب نہیں۔ یقیناً میرے مصطفیٰ کا اخلاق وہ اخلاق ہے جس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ سرکار کو جو دیکھ لیتا تھا وہ ان کا ہو جاتا تھا۔ آج ہم اپنے اخلاق کو دیکھیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا اخلاق کتنا اچھا ہے۔ ہمارا اخلاق یہی ہے کہ ہم نے سب کچھ کو چھوڑ دیا، ہم ایک دوسرے کو سلام کلام کرنا چھوڑ دیے، ہم مسکرا کر باتیں کرنا چھوڑ دیے، ہم مسجد کا راستہ بھول گئے، ہم اپنی زندگی گزارنے میں خرافات کو لے آئے۔ لیکن ذرا دیکھیے
کہ یہ اخلاق کیا ہے؟ اخلاق اسی کو کہتے ہیں اگر آپ کسی سے ملیے تو مسکرا دیجیے، یہی تو اخلاق ہے۔ اخلاق اس کو کہتے ہیں آپ نے کسی کو دیکھ لیا اس کو سلام کر لیا، یہی تو اخلاق ہے۔ آپ نے کسی کو دیکھا بیٹھنے کے لیے اشارہ کر دیا، یہی تو اخلاق ہے۔ آپ کے یہاں مہمان آئے مہمان نوازی کر دی، یہی تو اخلاق ہے۔ چنانچہ ہمارا اخلاق اچھا ہونی چاہیے۔ ہمارے سرکار کا اخلاق کیسا تھا؟ نبی جس راستے سے گزر جاتے ہیں وہ راستہ چلتے ہوئے میرے سرکار جا رہے ہیں تو فارغ مشرکین آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، سنو جی محمد کے قریب نہ جانا۔ اس لیے ان کا اخلاق کیسا ہے؟ وہ دیکھتے ہیں مسکرا دیتے ہیں۔ ان کی مسکراہٹ کیا ہوتی ہے کہ سنو لوگ اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، لوگ اس کی طرف چلے جاتے ہیں اور کھینچتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ انہیں دنوں میں جب مکہ کی گلیوں میں سرکار کے خلاف تحریکیں چلائی جا رہی تھی اور سرکار کے پیچھے آدمی دوڑائے جا رہے تھے کہ کہیں کسی کو یہ اپنا نہ بنا لے، کہیں کوئی ان کا دیوانہ نہ ہو جائے۔ سنیے اس زمانے میں بھی لوگ ایسا کرتے تھے، چنانچہ جگہ جگہ ایک جگہ نہیں جگہ جگہ سرکار کے خلاف تحریکیں چلائی جا رہی تھی۔ لیکن ایسے دور میں یمن کا ایک صوبہ دار ہے جس کا نام طفیل بن عمرو دوسی ہے، وہ کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے جب آیا اس کے آنے کی اطلاع ملی، ابو جہل اور اس کے عوالی موالی مکہ سے باہر جا کر اس کا استقبال کرتے ہیں اور اسے اپنے گھر لاتے ہیں۔ وقت وقت پر ایسا ہوتا ہے طفیل بن عمرو دوسی کو لے جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کی زیارت کرا کے واپس لے آتے ہیں۔ ایک دن ابو جہل نے بتایا، سنو اے طفیل بن عمرو دوسی، تم یمن کے گورنر ہو اور ایک اچھے شاعر ہو، اس لیے ہم تم سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ تم یہاں آئے ہو تو ہمارے یہاں ایک انقلاب برپا ہوا ہے اور وہ معاملہ یہ ہے ہمارے یہاں ایک محمد نکلے ہیں جو اپنے آپ کو نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اس لیے آپ ان کے قریب نہ جائیے گا۔ کہا کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ اس کے قریب جانے میں کیا بات ہے؟ کہا سنو وہ ایسے ہیں جو اگر پڑھتے ہیں جو ان کی گفتگو سن لیتا ہے وہ ان کا ہو جاتا ہے، وہ اگر کچھ بولتے ہیں جو ان کو سن لیتا ہے وہ ان کا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ وقت گزرتا گیا، طفیل بن عمرو دوسی کو ساتھ میں لے جاتا اور ساتھ میں واپس لایا کرتا تھا۔ ایک دن اچانک طفیل بن عمرو دوسی ہیں صبح سویرے اٹھے ہیں اور اٹھنے کے بعد کہا، اے ابو جہل آج میں تنہا جانا چاہتا ہوں۔ تھوڑی دیر توجہ کے ساتھ سنیے، طفیل بن عمرو دوسی نے کہا کہ آج میں تنہا کعبۃ اللہ کی زیارت کو جانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ جب طفیل بن عمرو دوسی نے اتنا کہا تھا ابو جہل ٹھنڈا ہو گیا، کچھ نہ کہہ پایا۔ چنانچہ وہ آگے بڑھا ہے، جب کعبہ شریف کے قریب پہنچا ہے اور کعبہ کے اندر جب داخل ہوا ہے نگاہ پڑی ہے ایک بڑے حسین و جمیل چہرے والے پر جو کچھ کر رہے تھے، جو کبھی کھڑے ہیں تو کبھی اپنے لبوں کے ذریعے کچھ پڑھ رہے تھے اور کبھی اٹھ رہے ہیں کبھی بیٹھ رہے ہیں۔ طفیل بن عمرو دوسی وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر سرکار کے ان حرکات کو دیکھ رہے ہیں۔ چنانچہ میرے سرکار نماز پڑھ رہے تھے اور نماز میں قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔ جب تلاوت کلام اللہ طفیل بن عمرو دوسی نے سنا وہی ٹھہرے اور رکے رہے۔ جب میرے سرکار نے نماز سے فراغت حاصل کیا اور فارغ ہونے کے بعد سرکار نے سلام پھیرا، طفیل بن عمرو دوسی نے کہا تھا، اے شخص آپ کون ہیں اور یہ کیا کر رہے تھے؟ چنانچہ سرکار فرماتے ہیں، انا محمد الرسول اللہ، میں محمد الرسول اللہ ہوں اور یہ میں اللہ کی نماز پڑھ رہا تھا، یا رب کی عبادت ہے۔ طفیل بن عمرو دوسی کہتا ہے یہ رب کون ہے؟ اس نے جب اتنا کہا تھا آقا فرماتے ہیں جس نے تم کو پیدا کیا وہ رب ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا وہ رب ہے، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا وہ رب ہے، جس نے لوح و قلم کو پیدا کیا وہ رب ہے، جس نے کائنات کو وجود بخشا ہے
ہے وہ رب ہے، ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ آپ بتائیے تو آپ نماز میں پڑھ کیا رہے تھے؟ اس نے کہا کہ آپ کیا پڑھ رہے تھے، پھر پڑھ کے سنا دیجئے گا۔ آقا کریم نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کی ہے، ابھی تو چند آیتیں آقا کریم نے تلاوت کی ہے۔ اللہ اکبر، جیسے ہی قرآن کو سنا ہے تو بن عامر دوسی کے دل کی دنیا بدل گئی اور کہا تھا اے رسول اکرم، یا رسول اللہ اب نہ پڑھیے، ہاتھ بڑھائیے اور مجھے اسلام میں داخل کر لیجیے۔ یہ سرکار کا حسن اخلاق تھا۔ آقا کریم کس طریقے سے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ آج ہم کہتے ہیں مسلمان ہے، کون ہے؟ دور حاضر میں اگر دیکھیے تو 90% انسان آپ کو ایسے مل جائیں گے، پڑھنے آتا ہے قرآن لیکن پڑھیں گے نہیں۔ یہ اور بات ہے کوئی کرم کر دیا اور قرآن خوانی میں دعوت مل گئی، قرآن خوانی میں دعوت ملی، جا کے پڑھ دیے۔ اپنے گھر میں عبادت الہیہ سمجھ کر کون پڑھتا ہے؟ یہ اور بات ہے۔ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو ہمیشہ قرآن پاکی میں لگے رہتے ہیں، یہ اللہ توفیق ان کو دیتا ہے، تو یہ اور بات ہے۔ ابھی تو سرکار نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو تعلیم قرآن دے، خود بھی پڑھے اور دوسروں کو بھی قرآن کی تعلیم دیتا ہو، وہ سب سے بہتر ہے۔ لیکن آپ ذرا سوچئے تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ تو قرآن پڑھانے والے پڑھا رہے ہیں، پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ جب آتا ہے تو ہمیں تلاوت کلام اللہ کرنی چاہیے۔ تلاوت کرنے سے دل کا زخم دور ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کیجئے، آپ کا دل مسرت و شادمانی سے جھومتا رہے گا۔ مرد مومن قرآن پاک کی تلاوت کرے وہ کبھی گھبرا نہیں سکتا۔ مومن اگر قرآن پاک کی تلاوت کرے اس کے یہاں مصیبت نہیں آئے گی۔ مومن اگر قرآن پاک کی تلاوت کرے وہ غمزدہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک کی تلاوت کرو، اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ عبادت الہیہ ہے یہ، عبادت سمجھ کر جو قرآن کی تلاوت کرے گا وہ کبھی مردہ دل نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ زندہ دل رہے گا۔ اس لیے قرآن کی تلاوت کرتے رہیے، قرآن پڑھتے رہیے۔ قرآن پڑھنے سے ثواب بھی ملتا ہے اور اللہ کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے۔ میں یہی کہوں گا کہ ہمیشہ اپنے گھر میں خود پڑھیے، اور اگر خود نہ پڑھ سکے تو پڑھنے والوں کو بلا کر پڑھایا کیجئے، قرآن کی برکت حاصل کیجئے، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی۔ یہ اور بات ہے۔ آپ ذرا دیکھیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ نہ ہمارا اخلاق اچھا، نہ کردار، نہ ہم اگر بولے تو اچھی بولی بولتے ہیں، نہ ہم کھاتے ہیں تو اچھا لقمہ کھاتے ہیں، نہ ہم پیتے ہیں تو اچھا پیتے ہیں۔ گویا ہمیشہ اگر زندگی میں انقلاب لانا ہے تو شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کیجئے۔ ہمیشہ شریعت کے مطابق جو انسان اپنی زندگی گزارے گا وہی کامیاب رہے گا، اور یہاں بھی کامیاب رہے گا، مرنے کے بعد بھی وہ کامیاب رہے گا۔ اس لیے اگر کامیابی چاہتے ہیں تو قرآن کی تلاوت کرتے رہیے، کامیابی چاہتے ہیں تو اپنے یہاں وہ نیک کام کرتے رہیے جس میں اللہ کی رضا حاصل ہو۔ پروردگار عالم اس محفل پاک کو قبول فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ جو کل شادی ہوئی ہے شادی کو شادی خانہ آبادی فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔